کہ لمحتدونا، ہاں لمحتدونا پہنچنے والے ہیں اس گائے کے قریب اور اس گائے کے پاس، یہ نہیں کہ ہدایت پانے والے ہیں. لمحتدون اعتداء کا معنی ہے ڈسٹینیشن تک پہنچنا. وَإِنَّا اور تاکیکم انشاء اللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے لمحتدون پہنچنے والے ہیں اب منزل مقصود تک، اب پہنچنے والے ہیں کیونکہ اس کی صفات کلیئر ہو گئے. عمر ایسی ہونی چاہیے جی، رنگ ایسا ہونا چاہیے اور اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہل جوتی ہے کہ نہیں جوتی. وَإِنَّا اور تاکیکم انشاءاللہ اگر مرضی ہوئی اللہ تعالیٰ کی اور چاہ اللہ تعالیٰ نے لمحتدون ہم پہنچنے والے منزل مقصود تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو لم یقولوا انشاءاللہ، اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کانوا یطلبون البقرہ ولا یجدونہا، وہ اس بقرے کو ڈھونڈتے رہے اور کبھی ان کے ہاتھ نہ آتی. تو انشاءاللہ میں برکتیں ہوتی ہیں، لیکن انشاءاللہ کے دو استعمال ہوتے ہیں. ایک استعمال اس کا ہوتا ہے لابطال الکلام اور دوسرا استعمال اس کا ہوتا ہے للتیمن والتبرک. اب ہم جو کام کرتے ہیں فار ایگزامپل کہ جی کل کروں گا یہ کام انشاءاللہ، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دے اور توفیق دے دے کہ میں وہ کام کروں. اب اگر آدمی نے کوئی کام کے متعلق کہہ دیا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا، حیدر نے ہمیں دعوت دی اور ہم نے کہا کہ کل آئیں گے انشاءاللہ. اب اگر کوئی عذر کل پیش آیا اور ہم نہ جا سکے تو انشاءاللہ ہمارے لیے کور ہے انشاءاللہ. ہاں حتیٰ کہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آپ میرے اوپر 3 طلاقوں سے مغلظ ہے انشاءاللہ، 3 طلاقوں سے میں آپ کو 3 طلاق دیتا ہوں انشاءاللہ، تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتا. وہ طلاق ومن وصل بکلامہ انشاءاللہ بطل کلامہ، انشائی کلام کے ساتھ، جیسے انشائی کلام جو مستقبل میں ہونے والا ہے، انشائی کلام کے ساتھ اگر آپ نے انشاءاللہ کا کلمہ کہہ دیا تو وہ چیز واقع نہیں ہوتی. صحیح ہے. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے انہو تحقیق اللہ تعالیٰ یقول فرماتے ہیں انہا یہ گائے بقرتن ایک گائے ہے لا ذلول کہ سدائی ہوئی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ سدائی ہوئی، کہ سدائی ہوئی نہیں ہے. لا ذلول سدائی ہوئی نہیں ہے. تثیر الارض تثیر اثار یثیر اثارتن کا معنی ہوتا ہے لغت عربی میں چیز کو الٹا دینا، کسی چیز کو الٹ دینا. تو زمین کو جو الٹ دیتی ہے مینز ہل جوتنا یا ہل چلانا. لا ذلول سدائی ہوئی نہیں ہے. تو سیر الارض کہ وہ الٹا دیتی ہے زمین کو. ہاں ولا تسقی الحرث اور نہ وہ ڈول نکالتی ہے فصل کی آبیاری کے لیے، کیونکہ گائے سے اور بیل سے 2-3 قسم کے کام لیے جاتے ہیں. ایک تو ہل جوتنے پر اور دوسرا وہ ہم رہٹ کہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ رہٹ ہی کہتے ہیں. تو وہ پانی نکالتی ہے تو کہہ دیا کہ ہم اسے جوتی کہتے ہیں. اس قسم کی گائے کو ہم جوتی کہتے ہیں. بس وہی جوتنا جو اردو میں مستعمل ہے. ہاں ولا ذلول کہ وہ سدائی ہوئی نہیں ہے. تو سیر الارض تو سیر الارض جو زمین کو الٹ دیتی ہے چلاتے چلاتے. ولا تسقی الحرث سقی کا معنی ہے آبیاری کرنا. کیا؟ ولا تسقی اور نہ آبیاری کرتی ہے الحرث فصل کی. حرث کا معنی فصل. ولا تسقی اور نہ آبیاری کرتی ہے الحرث ہاں حسر کی، یعنی یہ وہ جو ہے نہ ہل جوتنے والی ہے اور نہ رہٹ جوتنے والی ہے. مسلمتن لا شیۃ فیہا مسلمتن سلامتی سے. مسلمتن یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. The required گائے is a گائے which has no any defect. مسلمتن یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے. لا شیۃ فیہا نہیں ہے کوئی نقص اس کے اندر. لا شیۃ فیہا نہیں ہے کوئی نقص اس کے اندر. یا مسلمۃ لا شیۃ فیہا یہ ایک سالم قسم کی گائے ہے. لا شیۃ فیہا کوئی نقص اس میں نہیں ہونا چاہیے. جو ہم نے کہہ دیا تو یہی صفات اس کے ہونے چاہیے. جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے اگر کسی گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے تو کام ختم ہو جاتا. ولیکن شددوا فشدد اللہ علیہم. سوال کرتے 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 وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی معاملے کو ان کے لیے مشکل بنا دیا کہ چلو پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں، پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں، پھر یہ صفت ہونی چاہیے جو یہ پوچھتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم. او ایمان والو جس چیز کا شریعت نے ذکر نہیں کیا اور شریعت وہاں خاموش ہے، شریعت وہاں خاموش. شریعت مین ریویلڈ لاز اینڈ ڈیڈیوس لا. شریعت نام ہے 2 چیزوں کا، ریویلڈ اینڈ ڈیڈیوس. ایک حکم وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت میں کلیئر کٹ آیا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ڈیڈیوس جو ائمہ مجتہدین نے قرآن کریم کی کسی آیت اور سنت سے وہ حکم نکالا ہو. تو اب اگر نہ ڈیڈیوس لا میں کوئی چیز ڈسکس ہے اور نہ ریویلڈ ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ مباح ہے، وہ کرتے جائیے، وہ کرتے جائیے. اسی کے متعلق پوچھا نہ کرے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم
تسوکم، کیونکہ اگر اسی کے متعلق آپ ڈسکس کرتے جائیں شاید اللہ تعالیٰ اسے حرام قرار دے، اپنے لیے مشکلات کیوں پیدا کر دیتے ہیں؟ قال انه يقول انا بقرة لا ذلول، سدائی ہوئی نہیں تثیر الارض، کہ زمین کو الٹ دیتی ہے، ولا تسقي الحرث، اور نہ آبیاری کرتی ہے فصل کی، مسلمۃ محفوظ ہے ہر قسم کے عیب سے، لا شیۃ فیہا، نہیں ہے اس میں کوئی ڈیفیکٹ۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہہ دیا ان بنی اسرائیل نے الآن اب، الآن اب جئت بالحق، لایا آپ نے حق، لایا آپ نے حق، یہ لفظ کا معنی ہے الآن جئتا، لایا آپ نے بالحق، حق یعنی ابھی آپ نے مکمل بات کہہ دی، حق کا معنی ہے یہاں پرفیکٹ بات، کیا بات؟ پرفیکٹ بات، کہ پرفیکٹ بات ابھی آپ نے کہہ دی۔ فذبح ہوا، پر ذبح کر دیا ان لوگوں نے اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، وما کادوا یفعلون، اور یہ لوگ نہیں تھے ایسے لوگ کہ وہ یہ کام کرنے والے تھے لیکن پھنس گئے تھے بس، وما وہ گائے کو خاک وہ ذبح کرنے والے تھے، وما کادوا یفعلون، لیکن پھنس گئے تھے۔ وما کادوا یفعلون وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تو یہ دوسرا خبیثہ ہو گیا ان کا، اور یہ تیسرا خبیثہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، دوسرا خبیثہ ان کا یہ تھا اس قصے میں، خبیثہ ان کا کیا تھا، خبیثہ عمل کا، یہ بار بار سوال کرنا، یہ بار بار سوال کرنا، یہ بال کی کھال نکالنا، کیا اردو میں کہتے ہیں اس کو بال کی کال نکالنا، کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کا طریقہ تھا بال کی کال نکالنا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس واقعے کا گائے والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحیح ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، آپ نے سنا ہوگا کہ گائے کا کوئی حصہ لے کر اس مردے کو لگا دے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، سنا ہے؟ سنا ہے؟ نہیں سنا؟ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ گائے کو اس لیے ذبح کیا گیا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کیا گیا تھا اور اس کے چچا زاد اور کزنز آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ بھائی گمنام قسم کا قاتل ہے، ہمارے چچا زاد کو قتل کر دیا ہے، تو آپ اللہ سے کہہ دیں کہ ہمیں بتا دے کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کا نام لیتا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کا نام لے کے نہیں بتایا، بس حضور علیہ السلام کو نشانات بتاتے رہے کہ آپ خود اپنے لیے ٹریس کرتے رہیں، تعریفوں بسیماہم، کہ علامات سے آپ جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، میں کسی کا نام توڑا لوں گا اس کے فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک بار استسقاء کے لیے باہر نکل آئے تو سوال کرنے رہے، خداوندہ میں بارش آئی، تیسرے دن جب آئے کہنے لگے خداوندہ میں نکل رہا ہوں ساری قوم نکل رہی بارش نہیں ہوتی ہے، جبریل امین آئے کہ آپ کے اس قوم میں ایک آدمی ہے وہ چغل خور قسم کا آدمی ہے، اسی کی وجہ سے رحمت کی بارش بند ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ پھر ہمیں بتائے کہ وہ کون ہے، میں اسے کہہ دوں کہ خدا کے بندے اس امت پہ رحم کرے، چغل خوری کا عمل چھوڑ دیں، وہ بتایا ہمیں کون ہے۔ تو جبریل امین نے کہہ دیا کہ اللہ کریم فرماتے کہ میں چغل خور بن جاؤں یہ فلاں ہے، تو کہا مجھے کیسے پتہ لگے، اسے کس طرح اصلاح کر دوں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک جنرل چغل خوری پر ایک خطاب کریں، ایک تقریر کریں کہ چغل خوری ایسا بڑا جرم ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، اس کی وجہ سے یہ بارش بند ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی اس کو خود اپنا عمل معلوم ہے، یعنی میرے اندر جو کوتاہی ہے مجھے نہیں پتا، بتائیں، اور آپ کے اندر جو ہے پتا ہے، یہ تو ہم دانستہ کرتے ہیں، یہ کوتاہیاں ہمیں پتا ہوتا ہے یہ جرم ہم کر رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ جرم جو ہے یہ میرا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو آدمیوں کا فیصلہ بھی کر جاتے کسی مالی معاملے میں تو پھر تقریر کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما انا بشر اختی و اسید، میں تو انسان ہوں، واللہ یعلم الغیب، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کوشچن آف فیکٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، میں تو کوشچن آف لا کو ڈیل کرتا ہوں کہ جس کے شواہد مضبوط ہوں، جس کے پاس پروفس ہوں، اسی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شواہد کے اساس پہ کیا گیا فیصلہ کسی ناجائز کو جائز نہیں قرار دے سکتا۔ اگر کسی آدمی نے بہت سارے پروفس عدالت میں پیش کر دیے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ یہ چیز میری ہے نہیں، اب عدالت تو مجبور ہے کہ پروفس پر فیصلہ دے گا، وہ تو پروفس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا، اگر وائلیٹ کرتا ہے وہ قاضی ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ ہے کہ پروفس کو فالو کریں، وہ حقائق کو نہیں فالو کرے گا۔ جب میں بحیثیت قاضی دو آدمیوں کے سامنے بیٹھوں گا مجھے پتا ہوگا کہ بھائی حق وامق کا ہے، تبسم کا نہیں ہے، مجھے یہ پتا ہے، لیکن جب پروفس کی بات آئی تو تبسم نے پیش کر دیا اور وامق کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ I am bound to decide and to give a decree in favor of tabassum. I cannot give a decree in favor of wamq, though I know it personally. اب اگر میں اپنی پرسنلی نالج کو اسی کے سپورٹ میں ڈال دیتا ہوں then I have no any right to have a chair of qazi here. Then I will be a witness for brother wamq. Understand? You know? That is Sharia. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ تو میں کر دیتا ہوں کوشچن آف لا پر، کوشچن آف فیکٹ پر نہیں، لیکن کوشچن آف لا پر جو فیصلہ کروں آدمی کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز واقعی میری ہے، کہ ویسے میں نے پروف پیدا کر دیا تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا، صحیح۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے مانگا کہ کیا کیا جائے، کون ہے اس کے قاتل؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں کہہ دیجیے کہ جائیں
اور اسی مردے کے بدن کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر دیں، دوسرے سے ٹچ کر، یعنی اس کا ہاتھ لے کر اس کے چہرے پر مار دیں تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یہ بعد بعد الموت کی ایک ویزیبل مثال بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ذرات کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اس طرح نئی زندگی دے دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو وہ کلاؤننگ کے حوالے سے جو بیع انہوں نے، ہاں صحیح ہے، تو ایک دوسرا مسئلہ اس سے واضح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ جی انسان پھر قبروں میں کیسے زندہ ہوں گے، طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کل بنی آدم یاکلہ التراب الا حجب الذنب، بنی آدم کے تمام اس بدن کو وہ خاک کھا جاتا ہے، حجب الذنب کو نہیں کھاتا۔ یہ جو اسپائنل کارڈ ہوتا ہے، بیک بون، اسی کے آخر پر جو حصہ ہوتا ہے، اسی کے آخر پر جو حصہ ہوتا ہے حجب الذنب کہا جاتا ہے۔ حجب الذنب جہاں سے دم کٹا ہوا ہوتا ہے، حجب الذنب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے ہماری دم کٹی ہوئی ہے، حجب الذنب کہتے ہیں عربی میں۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا وما حجب الذنب، حالانکہ وہ اہل لسان تھے، حجب الذنب کو جانتے تھے، لیکن جس کانٹیکس میں حضور نے بات کی انہوں نے فوراً پک کر لیا، وہ تو بڑے زیرک لوگ تھے کہ یہاں حجب الذنب کا تصور اور معنی کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے کہا ما حجب الذنب، یہ حجب الذنب کیا چیز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس زمانے میں وہ صحابہ یا عربوں میں رہنے والے، وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جو مائکرو ٹیلیسکوپ ہوتا ہے، وہ مائکرو ٹیلیسکوپ تو ان کے پاس نہیں تھا کہ اسی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مائکروسکوپ، کہ اسی کے ذریعے وہ معمولی ذرات کو پک کر دیتے۔ تو وہ جو سب سے چھوٹی چیز کی مثال دے رہے تھے تو وہ مسٹرڈ کے دانے کا دے رہے تھے، سرسوں کا جو دانہ ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل حبۃ خردل، یہ انسانی خون کے اندر سرسوں کے دانے جیسے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، صحیح ہے؟ تو اسی سے اللہ تعالیٰ انسان کی تشکیل نو کرے گا، انہی ذروں سے اسی طرح انسان پیدا ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے فرمایا اسی کے انگلیوں کے پورے بھی وہی ہوں گے جو دنیا میں تھے۔ قتلتم نفسا فادارأتم فیہا، اور جب قتل کیا تھا آپ لوگوں نے نفسن ایک نفس کو، ایک آدمی کو، فادارأتم فیہا آپ جھگڑا کر چکے تھے، فیہا اسی کے قاتلوں میں، واللہ مخرجن اللہ تعالیٰ نکالنے والے تھے، ما اس چیز کو کنتم تکتمون جس کو آپ لوگ چھپانے والے تھے۔ انہی کزنز نے اسے قتل کر دیا، تو کزن کو قتل کر دیا اور رائٹ اوے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ہمارے کزن کو کسی نے قتل کر دیا، ہماری کزن کو کسی نے قتل کر دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جو چیز آپ چھپانے والے تھے میں نے بتانا تھا، واللہ اللہ تعالیٰ مخرجن نکالنے والے تھے، ما اس چیز کو کنتم کے تھے آپ تکتمون اسے چھپانے والے۔ فقلنا کہہ دیا ہم نے اضربوہ ببعضہا ماریے ہو اس مقتول کو، ببعضہا اس کے جثے سے، اس کے جثے کے کسی حصے سے، اس کے بدن کے کسی حصے سے، اس کے بدن کا ایک حصہ دوسرے سے ٹچ کر دیں یہ زندہ ہو جائے گا۔ کذالک، اور اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتى مردوں کو، اس طرح زندہ کرے گا، آپ کیوں نہیں مانتے؟ کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتى مردوں کو، ویریکم آیاتی اور دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آیاتی نشانیاں اپنی قدرت کی، یا مثال مردوں کے زندہ کرنے کی، لعلکم تعقلون تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں، لعلکم تعقلون تاکہ آپ لوگ عقل کر جائیں۔ تو وہ آدمی زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے کزن کا نام لے لیا کہ فلان اور فلان نے مجھے قتل کر دیا ہے، جو فلان اور فلان میرے کزن ہیں انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، اور پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل آپ لوگوں کے، قلوب جمع ہے قلب کا، قلوبکم دل آپ لوگوں کے، من بعد ذالک بعد اس معجزے کے، فہی کالحجارہ پس یہ قلوب اور دل کالحجارۃ پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ یا زیادہ سخت ہیں، سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ کیسی نرمی؟ تو اللہ کریم 3 مثالیں دے دیتا ہے، 3 مثالیں دے دیتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اپنے نرمی کے اثاث سے پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ اور نہر پیدا کر دیتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے جو معمولی سا پانی آپ کو دے دیتا ہے، اور کچھ ایسا ہے جو گر جاتے ہیں، تو وہاں بھی ان میں کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی کئی کروٹ بدل دیتے ہیں۔ کروٹ، آپ خدا کے بندو، آپ لوگ تو کفر سے کوئی کروٹ تبدیل نہیں کرتے کہ کفر سے ذرا ایمان کی طرف آئیں۔ ثم اور پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم دل آپ لوگوں کے، من بعد ذالک بعد اس معجزے کے، فیا پس یہی قلوب اور دل کالحجارۃ پتھروں جیسے ہیں، او اشد یا زیادہ سخت ہیں، قسوۃ سختی میں ان پتھروں سے، وان اور تحقیق من الحجارۃ بعض پتھر لما وہ ہوتے ہیں، یتفجروا کہ روانہ ہو جاتے ہیں، دراڑ پڑ جاتے ہیں اس میں اور روانہ ہو جاتے ہیں اس سے، یتفجروا کل ایک لفظ فنفجرت گزرا تھا، مادہ دونوں کا ایک ہے، تفجر کا اور انفجار کا، تفجر کا اور انفجار کا،
لما تو اب وہاں پہ یہ فجر دیکھیے صبح کو فجر کہتے ہیں, وہاں بھی دراڑ ہوتا ہے, رات کی تاریکی میں دراڑ ہو جاتا ہے تو فجر نکلا جاتا ہے, اس لیے فجر کہتے ہیں. تو فجر کا معنی ہوتا ہے دراڑ پیدا ہونا, لیکن وہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا انفجار, اور یہاں پہ ہو گیا تفجر. تفجر میں ہوتا ہے تکلف, کہ وہ تکلف سے پٹ جاتے ہیں اور نہر اس سے روانہ ہو جاتا ہے. اور وہاں پہ انفجار تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کو لاٹھی مار دی تو اسی کا اثر ہو گیا انفجار. انفجار وہ جو چیز کسی ضرب یا کسی بھی حرکت اور فعل کا اثر قبول کرتے ہوئے کوئی کرشمہ دکھا دیتا ہے تو اسے انفجار کہتے ہیں. پھر وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ, اور تحقیق بعض پتھر, لما البتہ وہ پتھر ہیں, یا تفجرو کہ روانہ ہو جاتے ہیں, من ہو اس پتھر سے, الانہار نہریں, وَإِنَّ مِنَا, اور تحقیق بعض پتھر, لما وہ ہیں, یشققو جو شق ہو جاتے ہیں, یشققو جو شق ہو جاتے ہیں, فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو نکل جاتے ہیں اس پتھر سے, الماء پانی, وَإِنَّ مِنْهَا, اور تحقیق منہا بعض وہ ہیں, لما یابتو من خشیت اللہ, لما البتہ وہ ہیں, یابتو جو گر جاتے ہیں, من خشیت اللہ اللہ کے تصرف سے, من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے. اللہ کے خشیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لیے استعمال کر دیا کہ بدبختوں آپ کے قلب و دماغ میں اللہ کا خوف نہیں آتا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا خوف آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ متصرف ہے جس کے تصرف کی وجہ سے پتھر میں بھی یہ انقلاب آ جاتا ہے. لما یابتو جو گر جاتا ہے, من خشیت اللہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے تصرف کی وجہ سے. ڈر مینز اللہ کے تصرف کی وجہ سے. وَمَا اللَّهُ, اور نہیں اللہ تعالیٰ, بغافل بے خبر, عما اس چیز سے, تعملون جو آپ لوگ عمل کرتے ہیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, اب یہ ہے تتمہ. کل کی جو تقریر ختم ہو چکی تھی 8 نعمتوں اور 2 عذابوں کی, تو ان الذین آمنوا والذین ہادوا وہ اس تقریر کا تتمہ تھا. آج کی تقریر 3 خبائث کی ختم ہو گئی, تو یہ افتطمعون خالدون تک, کہاں تک؟ خالدون تک, آیت نمبر 81 تک, یہ اس کا تتمہ ہے, یہ اس کا تتمہ ہے. اور اس تتمے کا حاصل یہ ہے, اس تتمے کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ دانستہ طور پر اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ سمجھتے نہیں, سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود یہ اللہ کے نازل کردہ احکام کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. اور یہ اپنے منافقین سے کہہ دیتے ہیں کہ محمد کی رسالت کا کبھی اقرار نہ کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے بتا دیا تھا حضور کی بیوی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب. حیی ابن اخطب یہ خیبر کے بہت بڑے سردار تھے, یہود کے بہت بڑے سردار حیی ابن اخطب. اور غزوہ خیبر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب جنگی قیدی بن گئی, حیی ابن اخطب مارے گئے, تو وہ جب جنگی قیدی بن گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. وہ ام المومنین ہے رضی اللہ تعالی عنہا, وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ جب رسول پاک مدینہ تشریف لائے تھے تو میرے باپ اور چچا دونوں اس سے ملنے مدینہ آئے تھے. جب وہ واپس آئے تو وہ عشاء کے بعد آپس میں بیٹھے ہوئے, میرا چچا پوچھ رہا تھا میرے والد سے, یہ جو آدمی ہم نے دیکھا یہ وہی ہے جس کا تورات میں تذکرہ؟ تو اس نے کہا ہے, تو وہی ہے, تو وہی. تو اس نے کہا کہ ارے بھائی پھر تو جانا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. اس نے کہا نہیں, اپنی سرداری کا جنازہ نکال دیں اس پر ایمان لا کے, میں نے تو مرتے دم تک اس کی مخالفت کرنی ہے, میں نے مرتے دم تک اس کی مخالفت. تو اللہ کریم یہاں اس تتمہ میں ایک ذکر یہ کرتا ہے کہ آپ دانستہ طور پہ تحریف کرتے ہیں ایک, اور آپ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خبردار ہے تو وہی, لیکن کسی مسلمان کے سامنے یہ تذکرہ نہ کریں کہ اس کا تذکرہ ہے ہمارے اس میں, ہمارے کتاب میں, ادروائز ان کا موقف مضبوط ہو جائے گا. آپ کہتے رہے کہ نہیں اس بندے کو ہم کوئی نہیں جانتے پیغمبر کے حوالے سے, ہمیں اس بندے کے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ دوسرا. اور تیسرا یہ اور تیسرا یہ کہ ان کے عوام جو ہیں وہ تو صرف خواہش پرست ہیں. یہودیوں کے عوام وہ تو صرف خواہش پرست ہیں. امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. اور ان کے مولوی جو ہیں وہ تحریف کرنے والے ہیں, ان کے جو مولوی ہیں وہ تحریف کرنے والے ہیں. ان کے عوام جو ہیں وہ خواہش پرست ہیں. ان کے منافقین جو ہیں وہی منافقت کرتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, حالانکہ جانتے ہیں وہ. صحیح ہے. تو تتمہ میں یہ 3 باتیں ذکر ہوں گی انشاءاللہ کل. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء